مالک ساری دنیا دا کسے منگتے نو نہ موڑی کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے تیرے نے اے تہائی جناب مومنہ دا بادشاہ کافران دا سردار بھی آ گیا سوالی بن کے اس آکھیا میرا بھی سوال ہے میرے نبی نے فرمایا دس تو کی چاہنا ہے اس آکھیا میں چاہنا دا چھڑ میری مٹھ وچ کی ہے میری سونا مسکرایا اس آکھیا میں دا چھڑنا کہ جو کوئی تیری مٹھ وچے او دا چھڑے میں کون اس آکھیا یہ تے کمال ہو جائے حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عیسائی آ گیا وہ کہندا ہے میں عیسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھ دا اس تو پڑھ دا کہ ساڈے نبی نے مردے زندہ کیتے ہیں دوڑے نبی نے کوئی مردہ زندہ کیتا ہوئے تے دس دیو میں عیسائیت چھڑ کے میں مسلمان ہو جانا حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی نے فرمایا اے شخص آپ مردے زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں اس آکھیا کہ میں آپ فرماندے نے کہ جیڑا مردہ عیسیٰ روح اللہ نے زندہ کیتا ہے ٹھیک ہے بڑا کمال ہے بڑا معجزہ ہے کہ روح جدے وچوں نکل گئی ہے دوبارہ روح لے آندی ہے اس نو زندہ کیتا ہے بڑا معجزہ ہے لیکن اتنا بھی عقل تو دور نہیں اتنا بھی عقل تو بعید نہیں میں جس محمد دا کلمہ پڑھتا اس نے اوتھے جان پیدا کیتی ہے جتھے پہلو جان رہی نہیں سکی عیسیٰ علیہ السلام نے تے جڑے مردے نے زندہ کیتا ہے کدی پہلو زندہ آئی کدی او دے وچ روح رہی ہے کدی او زندہ رہا ہے روح دے وچ موجود آئی میرے نبی نے اوتھے جان پیدا کیتی ہے جتھے جان دا تصور بھی انگل اٹھے پتی عجیب گل ہے اے میں اپنی آنکھاں تے اگے پردہ نہیں رہا کپڑا رکھ چھڑا اتو بارو کوئی بندہ آوے وہ آکھے سنجان میں کون ہوں میں نے پتہ لگنا وہ روڑ آنتے ہاں ابو جال دی موٹھ ویچ موٹھ کی دی یہ کافر دی جیڑا سریاں دا کافر جیدے نالو وڈا کافر دنیا تے کوئی نہیں موٹھو دی روڑو دی ہتھے ویچ ادو نبی نے باہر انگل اٹھائی اور روڑا نے کہ میں پتہ لگ گیا ایدے تے بھی کدی غور کیتا کرو نا چلو نبی تنا کمال تے ہے ہی اور روڑ جڑے ابو جہل دی موٹھ ویچنے انہوں کمیں پتہ لگا کہ نبیاں دے امام نے انگل اٹھائی ہے رب کیا میرا نبی جن بھی مخاطب کرے یا جدی التوجہ فرمائے میں کائنات دے ذرے ذرے نو پابند کر چھڑیا ہے کہ میرے محبوب دے حکم تے عمل کرنا ہے انگل اٹھ دی گئی ہے تے مصطفیٰ دی انگل اٹھن دی برکت ابو جال دی مٹھی دے اندر روڑان تک پہنچان آڑا میں خدا آیا انہوں محسوس ہویا ہے کہ اللہ دے سچے نبی نے انگل اٹھائی ہے اور روڑا مچو آواز یشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ تسی قرآن دی تلاوت کر دے ہو تو پڑھی ہو سی تسا سورت وانشقت القمر اذا السماء انشقت اقتربت الساعة وانشق القمر کمر حفصہ پر 10 دن بچان ٹوٹے ہو گیا کیوں ہو گیا سوالی بن کے ابو جہل آیا آکے عرض کردہ ہے وہ ماں مانتے ناڑو حبیب یمنی اس نو صلاح واسطے بلایا دس اے پھیلدا جا رہا دین دا کی کریے اس آکھیا تو آنا جادو گارے جادو زمین تے چلدا ہے اسمان تے چلدا نہیں ہے ناک بچان ٹوٹے کار تیاری کر کے آئے سارے حضور نو بلایا گیا
حضور نے صرف انگل دا اشارہ فرمایا یا اللہ ہونا یہ سوالی آ گیا ہے یاد چن ٹوٹے کر ہون کی بنے گا اللہ فرماندا کوئی رولا نہیں سورج بھی مصطفیٰ دے تابع تے چن بھی محمد عربی دا کلمہ پڑھدا ہے میں اگے ہی دا چھڑیا وا مسائل فلا تنہر اے میرے حبیب جڑا بھی سوالی آ جاوے جھڑکی نہیں دینی کی مطلب خالی واپس نہیں لوٹانا کیوں اس تو کہ ذرے ذرے دا خالق میں تے ہر اس ذرے دا مالک محمد مصطفیٰ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے صحابی رسول نبی دے صحابی غلام آپ دی والدہ ماجدہ آپ دی انگل پکڑ کے چھوٹے جائیں 8-7 سال دے حضور دی بارگاہ چ لے آئی لے آ کے عرض کر دی حدیث پاک دے لفظ نے یا رسول اللہ ہاذا خویدمو کا سونے آئے تیرا نکا جیا نوکر ہے ادب ویکھو صحابہ دا میں ہونا آکھنا میں تو اڈا نوکر ہاں تے دے وچ بھی تے عاجزی ہے نا میں آکھاں جی میں بچر والے ہو تو سارے آدھا نوکر ہاں یہ عاجزی ہے تے لیکن وہ صحابہ نبی دے سامنے اپنی اولاد نو نرا نوکر آکھنا بھی بے ادبی سمجھتے انہوں نے لفظ کی بولیا حدیث پاک دے الفاظ نے ہاذا خادمو نہیں آکھیا خویدمو کا سونے آئے خویدہ میں اسم تصغیر خادم دی سونے اے تیرا نکا جیا نوکر سیابیہ نو اے سمجھ آئی بے نرا نوکر آکھیاں بے ادبی نہ ہوئے سونے تیرا نکا جیا چھوٹا جیا نوکر ہے اے توڑی خدمت کرے گا انہوں اپنے خدمت دے اندر قبول فرماؤ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین فرمان دے نے کہ حضرت انس دی عمر چھوٹی جی آئی ہر وقت میرے نبی دی خدمت دے اندر رہندہ سی ہر وقت حضرت انس میرے نبی دی خدمت دے اندر نے جناب کدی آپ دے واسطے جا نماز بھی چھاندے نے کدی آپ دا جناب گھروں کپڑے لے کے آندے نے کدی گھروں کھانا لے کے آندے نے کدی آپ دے واسطے لوٹے دے اندر پانی پا کے لے آندے نے کدی جناب آپ دی چادر درست کر دے نے کدی آپ دے واسطے بار جاندے نے مسواک لے آندے نے تے چھوٹے چھوٹے کام تے جڑا نوکر بندے دے نکے نکے کام کردہ ہوئے او جلوت خلوت دا سنگی ہوندہ ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان دے نے آپ تو روایت اس حدیث دی آپ فرمان دے نے کہ میں حضور دی خدمت بیچ سی تے میرے نبی نے حضرت زینب بنت جاش نال دو بیویاں دے نام زینب آئی حضور دیاں دو ازواج دا جیڑی حضرت زینب بنت جاش جدو ان نال میرے پیغمبر نے شادی فرمائی نکاح فرمایا تے نکاح تو بعد جناب ولیمہ سنت حضور دی خود سنت ہے نکاح تو بعد ولیمہ ہوندہ ہے لیکن چونکہ قاد دا زمانہ یہ دور بڑا بھوک دائی کسے نو کھان واسطے ملدا کوئی نہیں حضرت انس فرماؤندے نے میرے پیغمبر نے جدو حضرت زینب بنت جاش نال نکاح فرمایا تے دوجے دیڑے مدینے دے کئی بندے مین ٹون لگ پہ انس ویاہ کیتا ہے ولیمہ کھواؤ ہائی بھی بھوک دا دور کوئی 2 دنوں دا بھوکا کوئی 3 دنوں دا بھوکا بندے جناب سبز پتے کھا کے گزارا کر دینے تے او نہ جناب حضرت انس نو آکھیا حضرت انس فرماؤندے نے میری اتنی جرت نہیں کہ میں نبی دی خدمت چ عرض کردا میں گھر چلا گیا اپنی ماں نو کہا کہ حضور نبی کریم نے حضرت زینب بنت جاش نال شادی فرمائی ہے تے بندے کئی میرے کو پوچھ بیٹھن کہ ولیمہ نے کھوایا میری یہ تے جرت نہیں حضور دی بارگاہ چرد کرا آپ دی ماں کہندی ہے کہ تھوڑا جیا خرچہ میرے کو ہے جا کے گوشت لے کے آ تھوڑا جیا سالن میں بنا دینی آ تھوڑیاں جیاں روٹیاں پکا دینی آ تے قحط دا زمانہ بھوک دا دور ادوں ایک روٹی بھی کسی نے لبدی کوئی نہیں بندے باہر جا کے کوئی بیر پیا کھاندا ہے کوئی درختاں دے پتے پیا کھاندا ہے انج کر کے گزارا چلدا پیا سی او ماں کہندی ہے کہ میں تھوڑا جہا سالن تیار کر دینی ہاں روٹیاں تیار کر دینی ہاں لے جا تے حضور دی بارگاہ دے اندر پیش کر تے عرض کر یا رسول اللہ اے چھوٹی جہی ولیمے دی دعوت میں غریبنی دی طرفوں قبول فرما لو حضرت انس دی والدہ نے کھانا تیار کیتا 8-10 سال دا بچہ کتنا کھانا کھا سکتا ہے او کھانا آپ نے اپنے سر اتے رکھیا
سر تے رکھ کے جناب دیج کے وے سالن تے اتے روٹیاں رکھیاں لے آ کے حضور دی بارگاہ پیش کیتا عرض کیتی یا رسول اللہ میری ماں عرض پہ کر دی ہے کہ جناب نے حضرت زینب بنت جاش نال شادی فرمائی ہے ولیمے دی چھوٹی جی دعوت میں غریبنی دی طرفوں قبول فرما لو حضور مسکرائے حضور نے فرمایا سالن روٹی رکھ چھڑ تے جا فلانے قبیلے آل اونا ناک توڑے سارے ٹبر دیاں روٹیاں محمد عربی دی حویلی ویچنے حضرت انس فرماؤں نے میں ٹر گیا میں اس خاندان نو جا کے آکیا سنیا دے آیا انہاں کیا ٹھیک لگے انہیں بھوکے نو کو پوچھے موجہ ہو گیا قاد دا زمانہ آئی آپ سنیا دے کے جدو واپس آ رہے نے آپ فرماؤں نے میں سوچ دا رہے ہیں کہ اس خاندان دے تے بندے ڈھیر سارے ہیں سالن ہو یہ جڑا میں سرے تے رکھ کے لے آندہ ہے 5 بندے نہ صحیح تے 7 بندے چلو حد 10 بندے کھا لے سن اس خاندان دے تے افراد کافی نے افرادی قوت اس خاندان دی ایک ہی بنے گا پر پھر کے اندے نے میں سوچیا بلاؤن آلا جانے آپ فرماندے نے میں جدو واپس آیا حضور دی بارگاہ چرز کیتا سونیا میں 10 آیا حضور نے فرمایا جا دوجے قبیلے نے بھی بلا لیا اونن بھی آ کے سارے ٹبرے دیاں روٹیاں دوڑیاں ساڑھے کول نے آپ حیران ہوئے تے ادھے چلے گئے 10 کے جدو واپس آئے آقا میرے میں 10 آیا فرمایا جا تریجے قبیلے حل توڑ جا حدیث پا کے حضرت انس فرماؤں نے میں 3 قبیلیاں وال گیا حضور دے حکم تے جدو تریجے نو 10 کے واپس آیا بندے حضور دے گھر ڈکنے شروع ہو گئے آپ فرماندے نے کہ 300 بندہ اکٹھا ہو گیا میرے نبی نے فرمایا صفہ میں جبا چھاڑ سالن تے روٹی میں تین پا کے دینا تو تقسیم کیتی بندے سارے صفہ دے اندر بہ گئے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ دے نال سالن پا کے دینا شروع کیتا دسترخوان اتے ولیٹ چھڑیا وچوں روٹیاں کڈ کڈ کے دین دے پہنے اور فرماندے نے جا تقسیم کیتی جدو سارے کھا بیٹھے میرے نبی نے فرمایا ایک باری پھر آواز آلا آنکھ اور لے لو اب میرے نالو تسی دنیا داری دے کم میں سارے ہی سیانے ہو 300 کارڈ شادی دا پترے دی شادی دا چھپوایا ہوئے تے نائین بلا کیا دیو بلا اسٹیمیٹ خرچے دا اے خرچہ نرا ہوا دیج کا نکا جا جی دے بھی سالن انہیں سر تے رکھ کے آئے تے 300 بندہ بیٹھے ہیں صفحہ دے اندر اور بندے کھا رہے ہیں دوجی واری سالن سارے لے آؤ نہ کہ راج گیا میرے نبی نے فرمایا انس پھر درمیان چ کھلو کے آنکھ کہ ہو کسن چاہیے ہے بندے کھا کھا کے فارغ ہو کے جدو 300 بندہ کھا کے راج کے ٹر گیا حضور نے حضرت انس نو فرمایا انس ہن باقی دا سالن تے روٹیاں پھر سر تے رکھ تے لے چل تیری غریبنی مائی او دے ویڑے وچ جانے تے پورے مدینے دا کات ودیا تیری ماں دی حویلی چو میں محمد نور کراں گا یا اللہ اتنیاں روٹیاں کیویں پوریاں ہو گئیاں اتنا سالن اتنیاں بندیاں نے کیویں پورا ہو گیا حضرت انس فرماؤندے نے ہن حدیث پاک میں اگر نہ دکھا سکاں تے مجرمہ حدیث دے الفاظ نے حضرت انس فرماؤندے نے اللہ دی قسم اٹھا کے فرماؤندے نے کہ اللہ دی قسم میں نے یاد نہیں میں جدو اپنے گھروں سالن چکیا آئی نبی دی طرف آئی اودوں بھارا زیادہ آئی یا 300 بندیاں کھوا کے ویلیاں کر کے فارغ کر کے پھر جدو نبی دے حکم تے وہ سر تے رکھے آئے تے پھر زیادہ بھاری آئی یا اللہ ایک میں پورا ہو گیا اللہ فرماؤندہ میں تے دا چھڑے آئے کہ خالق میں مرضی سونے دیئے دلس تے دانے ودا لوے دلس تے تھوڑیاں دانیاں وچ سارا جہان رجا لوے اختیار کملی والے دے میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا
کسے منگتے نونا موڑی کسے منگتے نونا موڑی خزانے سارے تیرے نے حضرات محترمہ جتنیاں گلاں کردہ پیاں ساریاں بھی کھا سکنا ساریاں حدیث طیبہ دے اندر موجود نے ایک اور حدیث بخاری شریف دی میں دوڑے سامنے پڑھن لگا کعب دا زمانہ ہے بھوک دا دور ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤندے نے میں بھوکا ہاس گھروں ویکھے کھان نے کچھ نہ میں گھروں نکلیاں کہ چلیے مسجد نبوی آپ فرماؤندے نے اندر کملی والے تشریف فرمان میں مسجد نبوی دے دروازے تے بہ گیا کہ ایتھو میرے نبی دے غلام صحابہ گزر دے پہنے میرے چہرے اللہ ویکھ کے کسے اندازہ لا لیا کہ میں بھوکا آیا تے ہو سکتا ہے میں نہ کہ آ میرے گھر میں تین روٹی کھواواں اے میرے پیغمبر نے انہاں لوگاں وچ خودداری پیدا کیتی آئی او بھوکے ہو کے بھی مانگت نہ آج اسی مسلمانہ تے ایک نوی انڈسٹری دنیا دے اندر پیدا کیتی ہے جدنا نا ہے بھیک منگنا شرم ہی لے گئی اڈے تے جاؤ تے کوئی حال نہیں ڈاکٹر کو جاؤ تے دوائی لین لگو تے کوئی حال نہیں ہوٹل چ کھانا کھان جاؤ تے کوئی حال نہیں پچھو چوکاں پٹ دین اسلام نے گداگری دی مذمت فرمائی گداگری بھیک منگنا اس تو اسلام نے منع کیتا اور اسلام آدھا محنت کر کے رب کو روزی مانگ محنت کرنا تیرا کام ہے روزی دینا میں رب دا کام ہے لیکن میرے پیغمبر نے اپنے غلاماں دے اندر ایک خودداری پیدا فرمائی آئی ایک خودداری اسلام دی شان ہے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے بھوکا ہاس پر منگیا کسے کولو نہیں مسجد دے دروازے اگے پیٹ تو مجبور ہو کے دوجا تریجا دن آئی اندر غذا کوئی نہیں گئی میں اتھے بہ گیا پتہ نہیں کوئی صحابی گزرے او دی نظر پوے تے میں کھانا کھوا چھڑے ہاں فرماندے نے کہ تھوڑی دیر گزری ابو بکر صدیق لگے منہ دیان جدو پروانیاں پتہ ہوئے بے شمع اندر پی جلدی سجے کھبے دھیان کوئی نہیں ہوندہ کال ہوندی ہے جلدی نبی دی بارگاہ جائیے او کالے وچ گزرن لگے نا تے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں بہانے نال روکیا میں کیا صدیق اکبر قرآن دی آیت دا ترجمہ دسی جدیا ہے ایدہ مانا ہانجے کے ہانجے اے بخاری شریف دی روایت ہے دسی جدیا ہے ایسا آیت دا مانا کی ہے انہوں نے جلدی جلدی اس آیت دا مانا دسیا اندر ٹر گئے میرے چہرے اللہ کوئی نہیں دیکھیا تھوڑی دیر گزری عمر فاروق گزرے انہاں کولو بھی میں وہی آیت پوچھیا آیت دسیا ہے متے میرے اللہ ویکھ دے ان اندازہ لا لین میں بھوک لگی ہوئی ہے عمر فاروق بھی جلدی جلدی اس آیت دا مانا دسیا مطلب دسیا جلدی جلدی اندر ٹر گئے آپ فرماندے نے میں کمال ہو گئی تھوڑی دیر گزری نبیاں دا امام جلوہ فروز ہو گئے حضور نے میرے چہرے اللہ ویکھیا فرمایا ابو ہریرہ بھکھائیں آئے ہائے ہائے آ میرے نال میرا پیغمبر ابو ہریرہ نو نال لے کے اپنے کاشانہ اقدس تے اپنے آستانے تے اپنے گھر جدو گئے حضرت زہرا نو فرمایا کہ کوئی گارش تے شے ہے عرض کی تک کچھ بھی نہ اے تواڈے ایک امتی کعب دا زمانہ آئی کسے امتی تواڈے نا بکری چوکے تے دودھ دا پیالہ گھلیا ہے اے تواڈے واسطے بھی تسی نوش فرما لو اے میں تواڈے واسطے رکھیا ہے اے دودھ دا پیالہ کملی والے نے دودھ دا پیالہ پکڑیا تے حضرت ابو ہریرہ وال ویکھیا ابو ہریرہ فرماندے میرا دل کے حضور آکھن بپا پی لے
لیکن حضور مسکرائے. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ جا صفہ دے چبوترے تے 70 بندہ بیٹھا ہوئے, سارے ان بھوک لگی ہوئی, انہاں 70 بندیاں نو بلا کے لے آ. اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت اشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس واقعہ نو اپنی نظم دے اندر بھی شعراں وچ پیش کیتا ہے. یعنی علماء دے درمیان بڑا مشہور واقعہ ہے, بخاری شریف دا واقعہ ہے. اعلی حضرت فرماندے نے کیسا تھا وہ جام شیریں, ابو ہریرہ نے مخاطب کر کے, کیوں ابو ہریرہ؟ حضور نے حضرت ابو ہریرہ نو فرمایا 70 بندے بیٹھے ن صفہ دے چبوترے تے, جڑے دین سکھ دے نے گھروں چھڑ کے میرے کول بیٹھے دین سکھنا ہے, انہوں نے بلا کے لایا. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں سوچی جانا پیالہ ایک کے بھوک تے مین بڑی لگی ہوئی ہے, میرا پیغمبر بھی تعلیم دے رہے نے دین اسلام کھو کے کھانے تو بھی منع کردا ہے. ساڈا دین تے ہوئے جناب ایک جنگ ہو رہی ہے, جنگ دے دوران کی ہویا کہ جڑیاں خواتین نے انہاں دے ذمے میرے نبی نے لایا تسی زخمیاں دی مرم پٹی کرنی ہے تے پانی پیاسیاں نو پلانا ہے. ایک پیالہ پانی دا ایک بیچارہ کٹھا پیا بندہ زخمی ہویا پیا بالکل جان بلبے, او دے قریب پیالہ کی تب پی لے, او دے ہوٹاں نال پیالہ لگدا گیا نا تے نالو آواز آئی الاتش الاتش, انہاں دی عربی آئی نا, اتش دا معنی من ترے پیاس ہے. او جدی جان پہ نکل دیئے جدیاں ہوٹاں تے پانی دا پیالہ ہے, اس آکھیا میں مڑ پیساں پیڑو میرے یار نو پلا. او پیالہ او دے والو کہندے نے میں لے گیا, او دے ال جدو میں گیا او دے منہ دے نیڑے کیتا ہے, نال ایک اور زخمی آئی پیا, او دے منہ آواز نکلی اللہ تش, او دوجے آکھیا مون پیساں جا اگلے نو پلا. او پیالہ اگلے دی طرف لے کے گئے نے, جدو اگلے تریجے بندے وال پیالہ گیا ہے, پیالہ جاندیاں جاندیاں اس بندے دا روح نکل گیا ہے. جلدی جلدی واپس آئے کہ میں دوجن تے پلاواں, دوجے کول آئے تے او دا وی روح نکل گیا ہے. جدو جلدی جلدی واپس آئے میں پہلے کول آواں, جدو پہلے کول پیالہ آیا پیالہ واپس ہونے او دا وی روح نکل گیا ہے. آ لوگ سن مسلمان کہلان دے حقدار, تے تسی تے میں اسی جدو میرج حال وچ ہونے آ آواز لگ دیئے روٹی کھا لو پچھو آدھا, پہلو صرف روٹی آدھا تو اس دو بعد برتنہ دی گمکار. پھر جناب میں نہیں ویکھنا سجے تے کھبے, اپنے کپڑے بھی خراب اگلے دے بھی خراب. کھانا جڑا ہے حالانکہ پتہ ہے کہ بلاؤن والیاں اگر 400 بندہ بلایا ہے تے 500 بندے دا انہاں کھانا پکایا ہے, یہ تھوڑے گا نہیں, گل میری حوصلے دی ہے. اے اسلام ساڈا اسلام جڑی سانو تعلیم تے تربیت دیندا ہے اساں چھڈ دیتی ہے, یورپ والیاں اپنا لئیے, یورپ والیاں اپنا لئیے, اساں چھڈ دیتی. حضرات محترم اگر میں آکھاں نال بندے ٹرے پیا اُتے وچ جناب پرات چ سالن ہے ایک چمچ ہے, نال میرے بزرگ کھلوتر میں آکھیں جی پہلے تسی پاؤ, وہ آکھن میں نہیں پہلے تسی پاؤ. ان کدی ویکھیا ہے نہیں, جدی ہتھی آوے پھر اگر اس نو طلب ایک بوٹی دی ہے یا 2 بوٹیاں دی طلب ہے تے 10 پانیاں, 2 کھانیاں تے 8 بنجانیاں. او نہ بندیاں دے کم, نہ سائیاں دے کم, نہ مہماناں دے کم. کتنا ظلم کرنے آسی انہاں لوگاں تے کتنا ظلم اسی کرنے آ رزق تے. صرف میلاد منایا گل نہیں بندی, میلاد مناؤن والے دا طریقہ بھی اپنائیے. آج تو بعد اسی اپنے آپ نال وعدہ کریے کہ میرے حال چ جانا ہے تے ہاں جنا بھوکے آر نہیں پونا, آرام نال وقار نال سکون نال پلیٹ اٹھانی ہے, سکون نال چمچ لینی ہے. اگے کوئی بزرگ ہے تو ان موقع دینا ہے تسی پا لو.
ہو سکتا ہے پچھلی دیگے والا یہ بڑا سوادی ہوگا، یہ ٹھڈا ہوئے پچھلی دیگے والا گرم ہوگا، وہ دے صدقے تینوں اچھا کھانا مل جائے۔ بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے بھوک تے میں لگ گئی پر پیغمبر نے فرمایا جا 70 بندیاں نو بلا کے لایا۔ میں گیا دلے تے پتھر چا رکھیا بون بون بھوکا بھی آ ہن پیغمبر پہ فرماندے جاننا میں گیا جناب جا کے میں انہوں نے بلایا، میں کہا نبی پہ بلاندے ہیں آؤ دوڑی ضیافت ہے۔ 70 بندے آ گئے، میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ انہوں لین دے اندر بٹھا دے۔ حضرت حضور نے پیالہ میرے ہاتھ دیتا تے فرمایا پہلے بندے نے پیوا۔ حضرت اے سب تو بڑا امتحان ہے جدو بھوک ہوئے روزہ کھلنے دا ٹائم ہوئے نا مولوی اور نال پتہ نہیں کہیں بیڑ پوندے ہو سن وہ کھلاؤ بھی جناب منٹ اتے ہو گیا نو پا کھلاندے منٹ کڑنا مشکل۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندن پر حضور دا حکم آ میں بھوک بھی بڑی لگی 2 دنوں دا بھوکا پیغمبر فرمایا پہلے نے پیوا۔ میں پہلے ال گیا اس پیتا نبی نے اشارہ کیتا ہور پی اس پھر پیتا اس آکھا میں رج گیا پھر دوجے ول پھر تریجے ول میرا نبی فرماندہ گیا کہ پلاندہ جا۔ میں 70 بندیاں نو اس پیالے چو جدو پیوا بیٹھا 70 دے 70 بندے کہندے یا رسول اللہ رج کے پی لے آئے۔ حضور نے فرمایا جاؤ ٹر جاؤ۔ جدو میں پیالے وال ویکھیا پیالہ اونجے دا بھرے آئے۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ مسکرائے حضور فرمایا ہون پی ہون چس سہی ہون چس ساڑا پی۔ 70 نو پیوا کے 70 دا ثواب لے کے ہون پی تیرا ضمیر بھی مطمئن ہوئے تیرے اندر چانن ہوئے تیرا دل دے اندر اجالا ہوئے اخلاقیات دی شمع جل جائے۔ حضرات محترم حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں ڈیک لائی میں 2 دنوں دا بکائی میں ڈیک لائی پر میں رج گیا پیالہ پیچھا چا ہٹایا پیالہ ویکھیا اونجے ہی ہے۔ حضور نے فرمایا ہور پی میں دوجی باری پھر پیتا۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں ابو ہریرہ تریجی باری بھی لامو تے ہور پی۔ میں تریجی باری چند گھٹ بھر کے ہاتھ جوڑ لے میں کیا یا رسول اللہ میں رج گیا۔ حضور نے فرمایا ہن میرے حل چکر آئے آئے میرے نبی نے پیالہ لیا پی چھڑیا ایک قطرہ بھی پیالے وچ او جنہ دا ظرف ہوئے او دریا پی جاندے نے۔ یا اللہ 21 پیالے چو 70 کمیں پی گئے۔ فرمایا محبوب نو اختیار ہے دل ہے تو دودھ بدا لوے دل ہے تو او دے چی برکت پا کے جہان رجا لوے۔ میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا کسے منگتے نو نہ موڑی کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے تیرے نے۔ یہ ہوئی حضرت انس تھکے تو نو پہ محترم مشتاق صاحب دے حکم تے میں رکن تو حاضر ہویا جان دے ہو مشتاق صاحب دوڑے پینڈ دے انہاں دے حکم تے آیا محترم عمر حیات وڑیچ انہاں دی وساطت نال دوڑی میرا خیال ہے پہلی ملاقات ہے تے اللہ اپنے پیارے نبی دا صدقہ سن ساریاں نو محبت مصطفیٰ عطا فرمائے۔ میں حضرت انس دی گل پیا کرنا بھی جنہ دی روایت ہے نا حضرت انس ایک باری عرض کیتا سونیا اتنے سال ہو گئے نوکری دینے دعا فرما۔ حضور نے دعا کی تھی حضور نے فرمایا اے انس اللہ تیرے رزق وچ برکت دے وے اللہ تیری زندگی وچ برکت دے وے۔ 2 دعاواں تریجی دعا میرے نبی نے دیتی فرمایا اے انس اللہ تیری اولاد وچ برکت عطا فرمائے۔ ہن پہلی دعا جڑی میرے نبی نے دیتی نا انس نو
وہ تاریخ سارا کچھ موجود ہے، سارے دے سامنے، منکر بھی منتے ہیں اس گل نو کہ